بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس افسانے کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بد نصیب ماں، جو افسانہ ہے پریم چند کا اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے پھول متی کی۔ یہ افسانوی مجموعے واردات میں شامل ہے، تو آج ہم واردات کا تعارف بھی دیکھیں گے۔ واردات منشی پریم چند کے افسانوں کا آخری مجموعہ ہے۔ 1937 میں یہ شائع ہوا اور اس افسانوی مجموعے میں شامل کہانیوں کی تعداد 13 ہے۔ پہلی کہانی ہے شکوہ و شکایت، دوسری کہانی ہے معصوم بچہ، تیسری بد نصیب ماں، چوتھی شانتی، پانچویں روشنی، چھٹی ہے مالکن، نئی بیوی، گلی ڈنڈا، سوانگ، انصاف کی پولیس، غم نداری، بجز، مفت کرم داشتن اور آخری یا 13ویں قاتل کی ماں۔ افسانہ بد نصیب ماں کی بات کریں تو یہ لکھا پریم چند نے اور واردات افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ اس مجموعے میں اس افسانے کا نمبر 3 ہے اور یہ افسانہ مختلف ابواب پر مشتمل ہے اور اس افسانے کی ابواب کی تعداد ہے 5۔ اگر بات بد نصیب ماں کے کرداروں کی کریں تو 4 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا کامتا ناتھ، پھول متی ماں ہے، پنڈت اجودھیا بیٹا ہے، ناتھ باپ ہے، سیتا ناتھ چوتھا اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے، دیا ناتھ تیسرا اور اما ناتھ دوسرا ہے، مراری لال، پنڈت دین دیال اور کملا جو بیٹی ہے، یہ اس افسانے کے کردار ہیں۔ بات اگر اس افسانے کے تھیم کی کریں تو اس افسانے میں ایک عورت کی لاچاری، مجبوری اور بے بسی کو موضوع بنایا گیا ہے کہ کس طرح شوہر کے مرنے کے بعد عورت لاچار، مجبور اور بے بس بن جاتی ہے۔ پھول متی کے بیٹوں کا اس کے ساتھ سلوک، اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اور اس کا گھر کی مالکن سے نوکرانی بننا، اس افسانے میں اس پر بات کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دولت کی ہوس کس طرح سگی اولاد کو دشمن بنا دیتی ہے اور وہ اپنے ماں سے ذلت آمیز سلوک کرنے لگتے ہیں۔ افسانے کا آغاز جو ہے وہ ایک جملے سے ہوتا ہے جو پنڈت اجودھیا ناتھ کی وفات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سب نے کہا ایشور آدمی کو ایسی ہی موت دے، اور اختتام کس جملے پر ہوتا ہے کہ اس کے تو کئی لڑکے بڑے بڑے ہیں اور سب کماتے ہیں، ہاں سب ہے بھائی مگر تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر بات افسانے کی مرکزی کردار کی جائے تو وہ پھول متی ہے، جو اپنے پتی پنڈت اجودھیا ناتھ کی وفات کے بعد خود کو تنہا محسوس کرتی ہے، 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود، جن میں 1 لڑکی اور 4 لڑکے ہیں۔ بات اگر بڑے بیٹے کی کریں تو وہ کامتا ناتھ ہے اور 50 روپے تنخواہ لے کر ایک دفتر میں کام کرتا ہے۔ دوسرا لڑکا اما ناتھ ڈاکٹری پاس کر چکا ہے اور مکتب کھولنے کی فکر میں ہے۔ تیسرا لڑکا دیا ناتھ ہے جو BA کرتا ہے اور اخباروں میں مضامین لکھتا ہے، یعنی کماتا ہے اور اپنے اخراجات پورے کرتا ہے۔ چوتھا سب سے چھوٹا لڑکا سیتا ناتھ ہے، BA پاس کر کے MA کی تیاری میں مصروف ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد پھول متی جس گھر کی مالکن تھی اسی میں اس کی حیثیت کم ہونے لگتی ہے اور اس کا اندازہ اس سے شوہر کی میت کے اٹھنے کے 13 دن بعد ہی ہو جاتا ہے۔ کسی مکالمے پر کسی بات پر وہ کہتی ہے اور تیز ہو کر بولتی ہے کہ کس کی رائے سے آٹا کم کیا گیا؟ تو بچے کہتے ہیں ہم لوگوں کی رائے سے۔ پھول متی تو میری رائے کوئی چیز نہیں ہے، کیوں نہیں، لیکن ہم اپنا نفع نقصان تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد 13ویں کی دعوت جو ہوتی ہے تو مہمانوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں سے چوہیا نکل آتی ہے۔ کامتا سے پھول متی بات کرتی ہے جو بڑا بیٹا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اتفاق ہے،
پھولمتی بیچاری رو دھو کر چپ کر جاتی ہے۔ بچے آہستہ آہستہ ماں سے سبھی چیزوں، زیور، روپے، پیسے کو لینے لگتے ہیں اور ان پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں۔ اجودھیا ناتھ جب مرا تھا تو اس کی وراثت میں 1000 روپے نقد بھی تھا، اور وہی 1000 روپے لالچ کی، ہوس کی وجہ بنتے ہیں، اور بچے اسی کی لالچ میں اپنی چھوٹی بہن کملا کا رشتہ جو طے شدہ تھا مراری لال کے بیٹے سے، اس کو توڑ کر اس کی شادی ایک عمر رسیدہ شخص جس کی 40 سال سے زیادہ عمر ہوتی ہے، پنڈت دین دیال سے کر دیتے ہیں۔ پھولمتی بہت بولتی ہے لیکن بیٹوں کے آگے اس کی کوئی نہیں چلتی۔ پھر تقسیم ہوتی ہے جائیداد کی۔ ماں چاہتی ہے کہ بیٹی کو بھی جائیداد ملے، لیکن قانون کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے اور بیٹی کو جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے، واہ رے اندھیرا، میں نے ہی درخت لگایا اور میں اس کا پتا نہیں توڑ سکتی۔ یہ گھر میں نے بنوایا، میں ہی اس میں نہیں رہ سکتی۔ اگر یہی قانون ہے تو اس میں آگ لگ جائے۔ اگر میں جانتی میری یہ درگت ہونے والی ہے تو ساری جائیداد اپنے نام کرا لیتی۔ یعنی ہوس جو ہے وہ رشتوں کو مار دیتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پھولمتی کی گھر میں حیثیت کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ اپنے سب سے بڑے، وسیع اور ہوادار کمرے کو بڑی بہو کے لیے چھوڑ دیتی ہے، بیکارن کی طرح نوالے کو ترستی ہے اور سارا دن چوپاؤں یا جانوروں کی طرح کام کرتی ہے اور پھر اسے کھانا ملتا ہے۔ ایک دن ساون کی جھڑی میں جب ملیریا پھیل رہا تھا تو اس کے بچے مہری اور کمہارن بیمار پڑ گئے۔ پھولمتی بیٹے کے لیے گنگا جل لانے کے لیے گنگا پر جاتی ہے، سیڑھیاں چڑھتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گنگا چڑھ کر سمندر بن چکی ہے، اور برتن لیے جب وہ سیڑھیاں اترتی ہے تو خود کو سنبھال نہیں سکتی اور بے قابو ہو کر گنگا میں ڈوب مر جاتی ہے۔ اسی پر افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بیوہ ماں کی زندگی کے نشیب و فراز اور اس کی زندگی کے خاتمے پر یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے دل پر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے۔